أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی 31ویں آیت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی آیات میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بسانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو دوستو، فرشتوں نے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی تفصیل کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی تقدیس و تسبیح کے ساتھ حمد و ثنا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت، پھر کسی خلیفہ کو دنیا میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوستو فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تمہاری بات سچ ہے۔ دوستو، انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے چیزوں کی جانکاری کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل چیزوں کے نام پر ہی مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام چیزوں کا علم دینا تھا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، اے باری تعالیٰ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے دانا ہیں۔ دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ایک محدود علم دیا گیا ہے۔ جو فرشتے جس عہدے پہ مامور ہیں، جس کام پہ مامور ہیں، ان کو صرف اسی کے متعلق علم معلوم ہے۔ جیسے ہوا کا فرشتہ ہے تو اس کو صرف ہوا کے بارے میں ہی علم ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ پانی کا کیا معاملہ ہے، پانی کے علم کے متعلق اسے جانکاری نہیں ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا کیے ہیں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، ہر شعبے میں اس کو علم کامل عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔